ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہے، اپنے لیے کر رہے ہو، اور اگر برا کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ تو میں مطلب یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، تم نے جو بغاوت کا اے لوگو رویہ اختیار کر رکھا ہے تو اس کا نتائج تو تمہیں ہی بھگتنا ہوں گے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اخلاص فی الدین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اخلاص کا مطلب کیا ہے یا وہ کیسے حاصل کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، مخلص ہونا یہ ایک عام لفظ ہے، مخلص ہونا، اور ہم یہ اب یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہم مخلص ہونا جو ہے دنیا میں تو استعمال کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کو کہتا ہے یا بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ مخلص نہیں ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ یا ہم دوست ہیں تو دوستی میں اخلاص یا مخلص بعضوں کا شکایت ہوتی ہے کہ یار، اور پھر کہتے ہیں وہ تو منافق ہے، میرے ساتھ رویہ ایک رکھتا ہے، کرتا کچھ ہے۔ تو دنیا تک یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ اخلاص جو ہے ایک تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ توجہ سے نہ کریں تو وہ کام نہیں ہوتا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ مخلص نہ ہو کسی بھی کام کے بارے میں۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اخلاص کا وجود عقلی حساب سے بہت زیادہ جو ہے وہ مخلص ہونا، پھر اس کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ایک شیر جو ہے شکار کر رہا ہے، ایک گائے کا شکار کر رہا ہے جو وزن میں اس سے زیادہ ہے، سینگ بھی ہیں، تو اگر وہ مخلص نہ ہو، بھوک نہ ہو، تو وہ کیا شکار کرے گا؟ یا وہ مخلص ہو کہ بھئی مجھے ضرورت تو ہے لیکن اب اتنی محنت کون کرے گا؟ ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے، چیتا جو ہے، جو ویسے ہی میں مثال دوں، ہر کام میں جو ہم ضرورت ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ مخلص ہو کر کام کریں۔ دکاندار ہے، اگر وہ گاہک سے سلوک اچھا نہ کرے اور مخلص نہ ہو اپنے کام میں، یا نوکر اپنے کام میں مخلص نہ ہو، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ عام طور پہ تو یہ دیکھیں، جو ادارے ہیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے تو ہوتے ہیں۔ وہ بالائی یا مدنی جو ہوتی ہے اس میں مخلص ہوتے ہیں کہ بھئی موٹی ہوئی مرغی آ گئی یا اسے، تو بال یہ ویسی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں ایک بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیا میں وجود کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نہ ہمیشہ سے تھے اور نہ ہمیشہ رہیں گے۔ زندگی محدود ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ہم سب کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی یہ
انسان کی، میں تو انسان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع تو یہی ہے کہ دین میں اخلاص، تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان جو ہے وہ خلاصہ کائنات ہے اور اشرف المخلوقات ہے. ذاتی طور پہ اگر آپ یہ اس طرح کے سے آپ سوچیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لیے بنائی ہے، تو اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ آپ سے اکیلے طور پہ پوچھے گا قیامت کے دن، یا تین فردہ، تم آؤ گے میرے پاس اکیلے، تو اکیلے پوچھے گا. تو یعنی یہ اب آپ بات محسوس کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے مجھے زندگی گزارنے کا اختیار بھی دیا ہے اور نعمتیں بھی دی ہیں، زندگی کی نعمتیں بھی دی ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے نہیں یا زندگی کا ایک نتیجہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمارے استعمال میں ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنائی ہے. اس کا جو بھی مقصد ہے وہ دنیا ہے، انسان کے لیے ہے، اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. بہت سی اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے نعمتی، روز و شب اللہ کی نعمتوں کو، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے بنائی ہیں اور وہ مقصد وہ پورا کر رہی ہیں، اور ان سے اس کے کام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مثال کے طور پہ شہد ہے آپ کا، تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، شفاء للناس ہے، صحت ہے. اب مکھی جو اپنا کام کر رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ یعنی بڑا وہ ایک باریک کام کر رہی ہے. مکھی جو ہے وہ ایک اہم کام کر رہی ہے، باریک کام کر رہی ہے اور بڑی ہنر کا کام کر رہی ہے، تو اور ذمہ داری ہے اس کی. لیکن جب وہ کام پورا کر رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا؟ ویسی ایک بات کیا، اپنا کام کر رہی ہے. تو جو مخلوقات ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ اندازہ لگائیں. ہمیں یعنی اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، میرا کیا مقصد ہے. اگر ہم سوچے سمجھے اور گزار رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، بس اس کو استعمال کر رہے ہیں، نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اور بس زندگی گزار رہے ہیں. کھا لے پی لے جی لے کون کہتا ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو، یہ کس کا جملہ ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو، انجوائے کرو، انجوائمنٹ، اور زندگی پھر نہیں ہے. یہ جملہ کبھی سنا ہے؟ زندگی پھر نہیں ملے گی. تو یہ وہ جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں لیکن ہمیں تو جو جھوٹ ہیں، غلط ہیں. زندگی تو یہ نہیں ہے، زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاص فی الدین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور یہ ساری باتیں آپ اپنے لیے کریں گے، کسی پر آپ کا احسان نہیں ہے. اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کا اپنے اوپر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہے، اپنے لیے کر رہے ہو، اور اگر برا کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. تو میں مطلب یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم. تم نے جو بغاوت کا اے لوگو رویہ اختیار کر رکھا ہے تو اس کا نتائج تو تمہیں ہی بھگتنا ہوں گے. انما بغیکم علی انفسکم،
تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ اس بات پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ بہرحال میں اخلاص فی الدین کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، مخلص ہونا کسی بھی کام میں بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ دین میں، یعنی اپنی زندگی میں، اپنے بارے میں آپ نے مخلص ہونا آپ کے لیے ضروری بات ہے۔ جب تک آپ اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا رہیں گے اور زندگی میں دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں آج کا انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت سے غافل ہے، اس کا یقین ہی نہیں۔ بس یہی جسم ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں بس یہی ہے زندگی، اور میں نے دنیا کو آئیڈیل بنا لے، ہمارے لیے تو بس یہی ہے زندگی، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس یہی زندگی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تباہ کن سوچ ہے جس کا ہم آج مسلمان شکار ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔